مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا؟ نمرود سے جب مناظرہ ہوا، نمرود کو لاجواب کر دیا، تو اس موقع پر جب نمرود عاجز آ گیا، دیگر لوگوں کو جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا وہ بھی عاجز آ گئے، تو آپ بجائے اس کے کہ مان جائیں یا اس کا کوئی جواب دیں، وہ چلا چلا کر کہنے لگے کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دو، ان کو جلا دو۔ قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا، قالوا بولے حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اگر تم نے اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، ان کو جلا دو۔ آگ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اشد العذابات، کہ وہ سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ان کے نزدیک یہ اعلان توحید کرنے کی وجہ سے سب سے بڑے مجرم بن گئے، تو سب سے بڑھ کر سزا دینا چاہتے تھے، آگ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بس تھوڑی سی آگ جلا کر جلا دیا ہو یا آگ لگائی ہو، یہ پلان نہیں بنایا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو عبرت کا نشان بنا، سب کو پتہ چلے کہ اس طرح کا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چار دیواری بنائی جو 80 گز لمبی اور 40 گز چوڑی، ایک عمارت بنائی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، قالوا بولے ابنوا لہ بنیان، ان کے لیے عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور اس میں آگ جلا کر بھڑکتی آگ میں ان کو ڈال۔ چنانچہ عمارت بنائی گئی، اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، اور چھوٹا بڑا جوان بوڑھا سب لکڑیاں جمع کرنے لگے کہ عمارت کو بھر دے لکڑیوں سے۔ عورتیں منت مانتی، بچہ بیمار ہو جاتا، اگر ٹھیک ہو گیا تو وہاں لکڑیاں اتنی ڈالو، یہ مراد پوری ہوگی تو اتنی لکڑیاں ڈالو۔ چنانچہ بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کر دی، ایک قول کے مطابق 30 دن تک وہ لکڑیاں جمع کرتے تھے، اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے تھے، اور 40 دن تک، اور ایک قول پر 30 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا، لکڑیاں جمع کرتے تھے۔ پھر آگ جلائی گئی تو ایک بہت بڑی آگ روشن ہو اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرندہ اگر اوپر سے گزرتا اس کی تپش سے جل کر آگ میں چلا جاتا، گر جاتا، اتنی خوفناک آگ جلائی۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اتنی بڑی آگ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالیں؟ تو شیطان انسانی صورت میں آیا اور اس نے منجنیق کا مشورہ دیا کہ اس طرح کے تم منشین بناؤ، منجنیق بناؤ، اور اس میں رکھ کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک۔ تو یہ منجنیق اس وقت کی ایجاد کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھ کر پھینکنے کے لیے وہ آگ بنائی۔ چنانچہ منجنیق بھی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق پر رکھ دیا گیا۔ ایسے موقع پہ بارش کا فرشتہ حاضر ہو گیا رب کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ حکم کریں تو اتنا پانی برساؤ کہ ساری آگ بجھ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تمہاری حاجت نہیں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا کہ ایسی ہوا چلاؤں، آندھی چلاؤں کہ ساری آگ بجھ جائے، سب کچھ اٹھا کے لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اسی طرح جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، ابھی منجنیق کے اندر موجود ہے، تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائے۔ فرمایا تجھ سے حاجت نہیں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ آگ کے مقابل پہنچے اس وقت جبرائیل علیہ السلام، حاجت کا حاجت ہے مگر تم سے نہیں، کہا رب ہی سے کہہ دے، رب ہی سے فریاد کرے۔
کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، جس پہ وہ راضی ہے میں اس پہ راضی ہوں، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ توکل کی وجہ سے رب تعالیٰ سے بھی فریاد نہیں کی کہ رب اگر مجھے بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، اور رب کی مرضی یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن رب کی رضا پہ راضی، رب کی مرضی پہ راضی۔ بعض لوگ اس طرح بس ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد نہیں لی تو غیر خدا کی مدد نہیں لی، بارش کے فرشتے کی مدد نہیں لی، ہوا کے فرشتے کی مدد نہیں لی، تو الزامی جواب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے بھی دعا نہیں کی، تو کیا یہ کہیں گے کہ رب سے دعا کرنا ہی منع ہو گیا کہ رب سے دعا نہ کرو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ منع ہوتا، شرک ہوتا، تو جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے حاجت مانگو، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ فرشتے جو کہ معصوم ہیں وہ شرک کی دعوت دینے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ اگر یہ منع ہوتا تو یہ نہ کہتے۔ باقی جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا منع کرنا ہے اور رب تعالیٰ سے بھی دعا نہ کرنا ہے، تو اعلیٰ درجے کا توکل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال سے باخبر ہے۔ تو جب وہ میرے حال سے باخبر ہے تو پھر مجھے رب تعالیٰ ہی سے مطلب حاجت نہیں مانگنے کی اس طور پر کہ کہیں یہ توکل کے خلاف نہ ہو، لیکن اس طرح کا اعلیٰ درجے کا توکل کس کے پاس ہو؟ خیر انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے، ورنہ عام اگر کوئی کہے کہ میں رب سے بھی نہیں مانگتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ یعنی اس طرح معاذ اللہ اگر بے نیاز ہو کے کہے کہ میں رب سے بھی نہیں مانگتا، وہ مسلمان کہا رہے گا رب سے نہ مانگنے والا، یوں کہنے والا۔ تو لیکن اس کے بجائے اگر درود پاک پڑھتا رہے اور یہ ذہن میں رکھے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے وہ دعا نہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، تو اس طور پہ نہیں مانگتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بھی ہے، تو تلاوت کرتا اور دعا نہیں کرتا، رب تعالیٰ اس کی ساری حاجات ویسی پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور معاذ اللہ انکار کرنا کہ میں دعا نہیں کرتا، رب سے نہیں مانگتا، تو یہ تو بندہ ہی مسلمان نہیں رہے کہ رب سے مانگنے کا حکم رب نے خود قرآن میں دیا ہے کہ رب سے مانگنا ہے، اس سے دعا کرنی، اس سے فریاد کرنی۔ تو لہذا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت رب سے دعا نہ مانگنے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب سے دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کی اس آفر کو قبول نہ کرنا، اس پیشکش کو قبول نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد تو عام اسباب کے تحت بھی لیتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کر بھی لیتے ہیں۔ بچپن میں ولادت ہوتی ہے تو ظاہر کسی نہ کسی کی مدد سے ہوتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے تو والدین کرتے ہیں، ڈائریکٹ تو پرورش نہیں ہو رہی، یہ مدد ہی ہے۔ اور بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مدد لیتے ہیں، کوئی اور کیس پھنس جاتا ہے تو پولیس اور کورٹ کی مدد لیتے ہیں، تو یہ مدد ہی ہے، کسی کی مدد۔ اور وہاں فوق الاسباب مدد کبھی قرآن و حدیث کے اندر موجود کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جب تم جنگل بیابان میں بھٹک جاؤ اور بعض روایات میں ہے کہ تمہارا کوئی جانور وہاں سے بھاگ جائے تو یوں پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، رجال الغیب ہیں، اولیاء ہیں یا نیک جنات ہیں، وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، بندے غیب ہیں، لیکن حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ یوں پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، منع نہیں۔ اس طریقے سے غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا یا مدد طلب کرنا یا وسیلہ بنانا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ادھر رب نے آگ کو کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ رب نے آگ کو حکم دیا تو آگ نے کیا کیا کہ جو رسیاں تھیں ان کو جلا دیا، بیڑیوں کو جلا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ ہوا، وہ اطمینان سے آگ کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ یہ حکم عام تھا یا نارو، اے آگ
تم ٹھنڈی ہو جاؤ، حکم عام تھا. اس لیے بعض مفسرین نے شاید کے تحت لکھا ہے کہ دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی. اس دن کسی آگ سے کسی نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، سب ٹھنڈی ہو گئی. وجہ یہ کہ رب نے آگ کو فرمایا تھا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ہر آگ نے یہ سمجھا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے، مجھے حکم دیا جا رہا ہے، مجھے حکم دیا جا رہا ہے. اور آگ نے لبیک کہتے ہوئے ٹھنڈی ہو گئی. کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف، کوئی فائدہ بھی نہیں دیا دنیا میں. کسی نے آگ سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آگے رب یہ نہ فرماتا وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ نقصان کا باعث ہو. لیکن اب آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو گئی. ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. یعنی بعض کا ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو تکلیف دیتی. مثال کے طور پہ گرمیاں ہیں تو گرمی میں ٹھنڈک کی حاجت ہوتی ہے، لیکن ہم اے سی اگر 16 پہ چلا دیں، زیادہ پہ ہو جائے، 16 پہ ہو جائے، تو کتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے کہ بساؤں کا کمبل لینا پڑ جاتا ہے. بعض کا رضائی لے لیتے ہیں کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے رہی ہوتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اگر ٹھنڈک میں چلے جائیں تو اور زیادہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے. مائنس پہ چلے جائیں تو انسان جم ہی جائے اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے. تو آنکھ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ تکلیف کا باعث بنتی. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. تو آگ سلامتی والی بھی ہو گئی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.